آمدنی کا سورس بہت کم گیا، اوپر سے جڑواں بچوں کا خرچ. تم تو جانتی ہو آج کل کا جو نوکری، ارے میری ماں رے ماں، اتنا جو ریٹ ہے 500 روپیہ ہاتھ کو لے کے جاؤ ایک تو بیگ پھول ہوتے نہیں. یہ سمجھ جو میرا حال ہے میں تم کو کیا بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں میں اور تم بریلیوں میں کوئی فرق نہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کو غصہ تو ضرور آئے گا، لیکن حقیقت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. سننا چاہو گے؟ ارے یار تم لوگ تو بے دین ہو، تم لوگوں کا عقیدہ شریعت سنت ہم سننے سے میل نہیں کھاتا. بڑے دکھ کی بات ہے کہ تم لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے ہو، جو کہ سراسر غلط ہے. ارے جرم تو یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی کہتی ہو. تم لوگ ایسا کیسے بول دیتی ہو؟ اسی وجہ سے تو ہم لوگ تم سے نفرت کرتی ہیں. سنو، مکالمے میں 8 طلباء شامل ہیں ہمارے، اور میں آپ کو صرف ان کا ایک مختصر سا تعارف کر دوں تاکہ انہیں شوق ہو، اور دل میں جیسے آپ شوق لے کر خوشی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہو. اور ان 8 طالب علموں میں طلباء میں ایک کا نام ہے حفظ الرحمن، جو عربی دوم کے طالب علم ہیں اور یہ مدھو پور سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرے ابو طلحہ ہیں جن کا ایک فرضی نام ہوگا، چونکہ مکالمہ نور و بشر کے نام سے ہوگا اس لیے 2 فریق کا ہونا ضروری ہے. جو بدعتی والی فریق، بدعت اہل بدعت کی طرف سے جو ترجمان ہوگا ان میں یہ لڑکا خاص طور پر ہوگا، اور اس کا ایک فرضی نام ہے زمزم قادری، اور یہ شاعر ہے، اپنا کلام بھی پیش کرے گا. تیسرے ہیں صادق امین، یہ دھنباد سے تعلق رکھتے ہیں، عربی دوم کے طالب علم ہیں، اور یہ ایک بوڑھے کا کردار ادا کریں گے جو اہل بدعت میں سے ہو. چوتھا شیخ اسعد برہم بردہ، یہ سال چہارم کے طالب علم ہیں اور ایک عام بریلی آدمی کی طرح یہ سامنے آئیں گے. اور 5ویں ہیں محمد قاسم سنگڑا ہفتم کے، یہ بریلی عالم بن کر مقابلہ کریں گے. یہ 4 کردار اس طریقے سے ہیں، اور اس کے بعد 3 کردار، 3 کیا بلکہ 4 کردار اہل دیوبند کی طرف سے ہیں. محمد تنویر پرولیا، عربی چہارم کے، یہ عام آدمی ہیں. محمد شعیب برہمپور کے، یہ عربی ہفتم کے ہیں. اور محمد ولی اللہ بنگال کے، یہ عربی دوم کے ہیں. اور یہ سب دیوبندی ترجمان بڑے عالم ہیں. اور اس طریقے سے آپ اس مکالمے میں شعر و نظم کے ساتھ ساتھ بات چیت کا بھی انداز دیکھیں گے. ہمارے اہالیان سنگڑا جو زبان بولتے ہیں اس زبان کی بھی ایک جھلک اس مکالمے میں آپ کو نظر آئے گی. اور میں آپ سے صرف یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ سب جتنے یہاں موجود ہیں یہ سب کے سب اہل دیوبند ہیں، دیوبندی ہیں، لیکن فرضی طور پر آپ کو ایک سمجھانے کے لیے 2 فریق کا یہ دونوں فریق کی طرف سے ترجمانی کریں گے. ممکن ہے کچھ بولتے وقت میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کچھ ایسی بات ہو جائے جو آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن چونکہ مکالمہ ہے بس آپ اسے درگزر کیجئے گا اور مزہ لیجئے گا. وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا. حضرات گرامی، عرصے دراز کے بعد ہمارے محفل کو فروزاں کرنے والی ہند و پاک کی کچھ عظیم شخصیتیں ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، جن میں قابل ذکر ہم سب کے عزیز بلکہ ملک ہندوستان کے ہر دل عزیز شاعر، مداح خیر الانام، مسلک اعلی حضرت کے ترجمان جناب زمزم قادری رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، زمیں پہ چاند کہاں روز روز آتا ہے. مائک پر جناب زمزم قادری رضوی صاحب قبلہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نعت پاک سے پہلے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آئیے میں سیدھے سیدھے مطلع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ ارشاد وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، وہی جو مستوی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ قرار جز تیرے عاشق کجا حسینہ را، قرار جز تیرے عاشق کجا حسینہ را، قرار جز تیرے عاشق کجا حسینہ را، قرار جز تیرے قرار جز تیرے عاشق کجا حسینہ را، وہ آخرہ میرے دل میں جا بجا ہو کر، وہ آخرہ میرے دل میں جا بجا ہو کر، سبحان اللہ، بجز تمہارے کسی کا وجود ہو یا محال، بجز تمہارے کسی کا وجود ہو یا محال، بجز تمہارے کسی کا وجود ہو یا محال، بجز تمہارے بجز تمہارے کسی کا وجود ہو یا محال، مگر تمہیں نظر آتے ہو ماں سوا ہو کر، مگر تمہیں نظر آتے ہو ماں سوا ہو کر۔ آئیے اپنے عادت کے مطابق اصول و برکت کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرکز مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی دیوان سے چند اشعار آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں،
ارشاد بطور ارشاد۔ خاص ملاحظہ کریں. میرا مضبوط ہے ایمان، اے ہے ذرا توجہ سے سن لیجئے گا. میرا مضبوط ہے ایمان، میرا مضبوط ہے ایمان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا مضبوط ہے ایمان، میرا مضبوط ہے ایمان، میرا مضبوط ہے ایمان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. میرا مضبوط ہے ایمان، کیا کہنا رضوی صاحب. میرا مضبوط ہے، میرا مضبوط ہے ایمان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. میرا مضبوط ہے ایمان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. لٹا دوں گا نبی پر جان، لٹا دوں گا نبی پر جان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. لٹا دوں گا نبی پر جان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. اگر مصرع اچھا لگے تو داد دے سکتے ہیں. اگر منکر میں ہے ہمت، ہے ہے اگر منکر میں ہے ہمت، اگر منکر میں ہے ہمت، تو میرے سامنے آئے. اگر منکر میں ہے ہمت، اگر منکر میں ہے ہمت، تو میرے سامنے آئے. اگر منکر میں ہے ہمت، اگر منکر میں ہے ہمت، تو میرے سامنے آئے. اگر منکر میں ہے ہمت، تو میرے سامنے آئے. لیے بیٹھا ہوں میں قرآن، لیے بیٹھا ہوں میں قرآن، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. اے بدبختو، یہ سب نوٹنگی بند کرو. جہاں جاتے ہو فتنہ فساد پھیلاتے رہتے ہو. ارے تم سے اپنا گھر سنبھالا نہیں جاتا اور چلے آئے اعلیٰ حضرت کے گنگان کرنے. میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. ارے تم نالائق ایسی واہیت قسم کے آدمی ہو، تم پہ جتنی لعنت بھیجی جائے پھر بھی کم ہے. مسلمانوں میں گروپ بندی کرا کے آپس میں لڑاتے رہتے ہو. بتاؤ تمہیں یہ سب کر کے کیا ملتا ہے؟ اونچی اونچی ٹوپی لگا کر نیچ حرکتیں کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں تم ہمارے مولوی کے بارے میں؟ تم اپنا بیکاریہ بات بند کرو گو. اگر تم کو سننے کا تو سنو، نہیں تو ہمارے مجلس سے چلے جاؤ. آہا، یہ شیطان ہمارے مجلس میں کہاں سے آئی ہے؟ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ. زمزم قادری صاحب، تم ان کے بات کو جمعہ دن میں لگاؤ نہیں. تم نعت پڑھو، ہمارے سنیں گے. جس کے سننے کا سنے، نہیں تو ہمارے مجلس سے چلے جاؤ. ارے بھائی، تم کیوں سمجھنے کے لیے تیار نہیں؟ یہ لوگ شرکیہ کلام سنا کر لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تم نے نہیں سنا؟ انہوں نے کہا وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نبی مدینے میں خدا ہو کر اترا تھا. اس طرح کے کلام پڑھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میرے بھائی، اصل تو عقیدہ ہے. اگر عقیدہ خراب ہے تو ایمان بھی نہیں، اور جب ایمان گیا تو یاد رکھو سب کچھ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں میں ان سے پوچھوں ان کا عقیدہ کیا ہے، پھر کلام سنیں گے. زمزم قادری صاحب جی، پہلے تو تم اپنا عقیدہ صاف کرو. نہیں تو نہیں. دیکھو بھائی، ہمارے سب آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، اور ہمارے لڑائی جھگڑا جمع چاہتے نہیں. تم یہاں دین پھیلانے آئے ہو یا ہمارے سب کو لڑانے کے لیے؟ تمہارا دماغ خراب ہے. ہمارا عقیدہ پوچھنے چلے ہو؟ پہلے اپنا عقیدہ تو دیکھو بھائی. ہمارا عقیدہ پوچھنے چلے ہو. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم لوگ نبی کو سراپا نور مانتے ہیں، اور آپ لوگ نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں. بھائی آپ لوگ کہتے ہیں نبی بشر ہے. بھلا بتائیے، آپ لوگوں سے زیادہ احمق ہے کوئی یہاں؟
अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई, वालेकुम अस्सलाम शाकिर भाई। खैरियत से? एक ज़माना हो गया तुमसे मुलाकात नहीं हुई, आजकल कहाँ रहते हो? क्या करूं भाई, बहुत परेशान हूँ। तुम तो जानती हो आजकल का जो माहौल चली से। मैं भी देखता हूँ कि आजकल तुम थोड़ा ज़्यादा ही मशगूल रहने लगे हो। हाँ भाई, तुम ठीक कहती हो। आमदनी का सोर्स बहुत कम गया, ऊपर से जुड़वा बच्चों का खर्च। तुम तो जानती हो आजकल का जो नौकरी, अरे मेरी माँ रे माँ, इतना जो रेट है, 500 रुपया हाट को लेके जाओ, एक तो बेग फूल होते नहीं। ये समय जो मेरा हाल है, मैं तुमको क्या बताऊँगा। खैर मुजाहिद भाई, इन बातों को छोड़ो, बताओ आजकल ठेकेदारी कैसी चल रही है? ठेकेदारी? हम काय की ठेकेदारी? अरे वही ठेकेदारी जिसके लिए तुम जाने जाते हो। मैं कुछ जमा समझ सको नहीं, तुम क्या बोलना चाहती हो? मैं अरे वही समझे नहीं, धर्म की ठेकेदारी। अच्छा, मैं समझ गया। तुम मुझे जलील करती हो नहीं? अरे मैं दीन का काम करता हूँ, कोई दलाली नहीं। हमारे उलमा हमको जैसा जैसा सिखाती ने, हमरे ओसी करती ने, तुम लोगों की तरह तो नहीं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुम्हारे मौलवियों ने तुम्हें खूब बेवकूफ़ बनाया है, दीन के नाम पर तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारा इस्तेहसाल किया है। तुम हो के बेवकूफ़, समझने के लिए भी तैयार नहीं। अल्लाह ने जब अक्ल दी है तो अक्ल को काम में लाओ, वरना याद रखो मुजाहिद भाई, पछताओगे। देखो जम्मा, मेरा दिमाग खराब करो नहीं। तुम ऐसा कैसे बोल देती हो? हमें तुम लोगों का अकीदा काफिर और वहाबी वाला है। पहले अपना अकीदा ठीक करो, चले आए मुझे बोलने के लिए। अगर मैं कहूँ तुम और तुम्हारे लोग नादान और काबिल रहम है तो ये बात बेजा नहीं होगी। मुझे तुम पर और तुम्हारे लोगों पर अफसोस होता है। देखो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और तुम लोग वही तेली की बैल की तरह जहाँ के वही हो। अगर तुम में थोड़ी सी भी अक्ल होती तो ऐसा नहीं कहते। जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के काफिरों में ये बात थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के काफिरों में और तुम बरेलियों में कोई फ़र्क नहीं। जाहिर सी बात है आपको गुस्सा तो ज़रूर आएगा, लेकिन हकीकत का भी इनकार नहीं किया जा सकता। सुनना चाहोगे? अरे यार, तुम लोग तो बेदीन हो। तुम लोगों का अकीदा, शरीयत, सुन्नत हम सुन्ने से मेल नहीं खाता। बड़े दुख की बात है कि तुम लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा समझते हो, जो कि सरासर गलत है। अरे जुल्म तो ये है कि तुम लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर भी कहती हो। तुम लोग ऐसा कैसे बोल देती हो? इसी वजह से तो हम लोग तुमसे नफरत करती हैं। सुनो 1400 साल पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के काफिरों के जहन में यह बात थी कि नबी बशर नहीं हो सकता। कुरान में है, वक़ालू मा लिहादर रसूली याकुलु तामा व यमशी फिल अस्वाक। वो कहने लगे, अरे ये कैसा नबी है, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है, बाजारों में भी घूमता है, नबी बशर नहीं होता। आज तुम्हारे जहन में है नबी तो मानते हो मगर बशर मानने के लिए तैयार नहीं है। यही फर्क है तुम में और उन काफिरों की बातों में। रहने दो, तुम हद से आगे निकलती हो। इसी वजह से हम लोग तुमसे दूर रहती हैं, तुमसे बात भी करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम मुजाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या तुम्हें नादिर शाह पीर बाबा ने नहीं कहा था? क्या तुम भूल गए? उन्होंने नहीं कहा था कि तुम उन बदबख्त वहाबी काफिरों से दूर रहना? जी जरूर कहा था। अरे उनकी वजह से तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा। ये बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है। चलिए मेरे साथ। अरे मुजाहिद भाई, ये कौन साहब है? इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? हम भाई तो आपस में बात ही कर रहे थे जी। इनके पेट में क्यों मरोड़ हो रहा है? चले आए ऊंट की तरह सर उठाकर। मैं उन जाहिलों से बात नहीं करता जिनमें ना दीन सलामत और ना ईमान। ये नजदी वहाबी काफिर हैं। इनसे बात करना हराम है, हराम है, हराम है। बेशक ये कमबख्त लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर बल्कि घोड़े और बकरी से भी नीचे समझते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। ये लोग कहते हैं कि नमाज में हुजूर का ख्याल आए तो नमाज नहीं होती, ऐसे ये लोग कहते हैं। जी बिल्कुल, ये लोग अच्छा, तो तुम बरेली आलिम हो। मुझे लगता है कि तुम भी गुमराह हो गए हो, बल्कि गुमराहों के सरदार हो, या फिर पेट कमाई धंधे में मशगूल हो। अब तुम्हारे धर्म का सिलसिला ख़त्म होने वाला है। देखो भाई, तुम हमें जानते भी हम कौन है? अरे हम तो अहमद रजा बरेलवी रजी अल्लाह अन्हु के गुलामों के गुलाम हैं।
निगाहें मस्त मिलाई तो मैं मिला के उठे, निगाहें मस्त मिलाई तो मैं मिला के उठे, जहां हम बैठ गए मैं कदा बना। हाय हाय तुम नालायक अपनी ज़बान बद से हमें चैलेंज करते हो। गरचे में खाने सुखन का गदाए जदीद हूँ, हर रंग की शराब प्याले में है मेरी। अरे नादा, तुम ये कहते हो कि अल्लाह पाक ने कुरान में कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। कुल की तफसीर में मैं कहना चाहूँगा, कुल यानी कहना, कहना भी तीन तरीके का हो सकता है। जी बिल्कुल। नंबर एक अल्लाह का कहना, नंबर दो हुजूर का कहना, नंबर तीन इन काफिरों का कहना। ए अदुवुल्लाह, ए वहाबियो, तुम अल्लाह हो। अल्लाह तो खाता नहीं खिलाता है, अल्लाह खिलाता है। अल्लाह नमाज पढ़ता नहीं पढ़वाता है, अल्लाह रोजा रखता नहीं रखवाता है। तो पता क्या चला, तुम अल्लाह नहीं हो। तो अल्लाह ने कहा तुम कैसे कह सकते हो। अब दूसरा तरीका भी सुन लो, तुम हुजूर भी नहीं हो सकते, इसलिए कि तुम्हारा कलमा हुजूर का कलमा नहीं, तुम्हारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह। तुम्हारी नमाज मेरे रसूल की नमाज नहीं, मेरे हुजूर पर 6 नमाजें फर्ज थी। वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिला, 5 नमाजों के साथ छठी तहज्जुद भी फर्ज है। बेशक। तुम्हारा रोजा आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा नहीं। अरे वो रमजान के साथ सौमे विसाल और सौमे दाऊदी भी रखते थे। जी जी बेशक। तुम्हारी तरह कैसे हो गए। आका इरशाद फरमाते हैं अय्युकुम मिस्ली युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मुझे मेरा रब खिलाता है, मुझे मेरा रब पिलाता है, मैं तुम्हारी तरह कैसे हो गया। अरे जाहिलो, जब तुम्हारी तरह हुजूर नहीं तो बशर कैसे हो सकते हैं। बशर कैसे हो सकते हैं। रिंद के ज़र्ब पे साकी की नजर रहती है, हाय हाय। रिंद के ज़र्ब पे साकी की नजर रहती है, उसी चुल्लू से पिला दे या उसे पैमाने से। निगाहें मस्त मिलाई तो मैं मिला के उठे, निगाहें मस्त मिलाई तो मैं मिला के उठे, जहां हम बैठ गए मैं कदा बना के उठे। अरे मुजाहिद भाई, अब उनका दिमाग ठिकाने आ गया होगा। हाँ हाँ। अरे उनकी हिम्मत कैसे हुई कि हुजूर को बशर कहे। वो तो सरापा नूर है, नूर है, नूर है। अल्लाह ने सबसे पहले उन्हीं के नूर को तो पैदा किया। ये आलम जो आप देख रहे हैं, हजर शजर आसमान और जमीन, सब उन्हीं के नूर से मुनव्वर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत देर से मैं आपकी बातों को सुन रहा था। तकरीर तो बड़ा दिल पजीर करते हो मोहतरम, मगर याद रखो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक मुहावरा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानबती ने खंबा जोड़ा। अरे मौलवी साहब, हमने कब कहा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे गुनाहगारों के तरह थे। ऐसा कहना तो दूर की बात है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। अकीदा अकीदा होता है। सुनो मौलवी साहब, हमारा यानी हम देवबंदियों का अकीदा तो ये है कि नबी तो नबी, हम नबी के कदमे मुबारक के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। नबी के बराबर होना तो दूर की बात है। आपको गलतफहमी हो रही है। याद रखो, जो आप बोल रहे हो वो आज का मुद्दा ही नहीं। जो आज का मुद्दा है आप समझ ही नहीं रहे। कहते हैं ना, जब दिमाग में अकल की बजाय गोबर भरा हो तो आदमी ऐसे ही ओल फोल बकता है। क्या कहा तुमने। हमारा दिमाग खराब हो गया है, हम ओल फोल बक रहे हैं। जी हाँ, वरना आप ऐसी बात न कहते। अवाम को बहका बहका कर जहन्नम में धकेल रहे हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें तौबा करना चाहिए। अगर वाकई तुम सच्चे हो, साबित करो कि हुजूर बशर है, हम मान जाएंगे। अरे दीवाने, हमारा तो अकीदा यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और बशर भी हैं, और ये दोनों मुमकिन है, क्योंकि नूर की जिद बशर नहीं बल्कि नूर की जिद जुल्मत है। और कायदा है कि इज्तिमाई जिद्दैन जायज़ नहीं, जबकि बयान ऐसा नहीं। पता चला नूरो बशर का इज्तिमा मुमकिन है। अलबत्ता हम ये कहते हैं कि हमारे हुजूर अगर बशर हैं तो बशर ज़ाती हैं, और अगर नूर हैं तो नूर सिफाती हैं।
اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں. کہتے ہیں نا آم کے آم گٹھلی کے دام، یعنی دونوں پر ہمارا عمل ہے اور کوئی توہین اور تنقید بھی نہیں ہوئی. ایک بات تمہیں سمجھ لینا چاہیے، اگر کوئی نبی کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں تو وہ یقیناً انبیاء کو منعم علیہ نہیں سمجھتا. دوسری بات، تمام اسلامی کتب میں نبی کی تعریف یوں کی گئی ہے، النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق، یعنی نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا. اب معاملہ اتنا صاف ہو گیا کہ بحث کی کوئی ضرورت نہیں. ارے مولوی صاحب ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھئے. نبی فرشتے ہیں کیا؟ نہیں. ہمارے حضور فرشتے ہیں کیا؟ نہیں. ان دونوں باتوں کے نہ تم قائل ہو اور نہ ہم قائل ہیں، تو پتہ کیا چلا؟ یہ بات آپ بھی مانتے ہو نا کہ فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. معلوم ہوا کہ آپ بشر ہیں. اور قرآن کریم میں سورہ فتح میں ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور نبی اور رسول کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ ملائکہ میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا قاصد منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بہت سے انبیاء اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ہدایت کے لیے اپنا نبی اور قاصد بنایا. یہ بات آپ بھی مانتے ہو نا کہ ناکح اور منکوحہ، مولود اور مولود لہو میں جنسیت ضروری ہے. آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی، باپ بیٹوں میں ہم جنس ہونا ضروری ہے. پھر حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما وغیرہ ازواج مطہرات النبی تو انسان تھے. لہٰذا اگر آپ بشر کا انکار کرو گے تو تمہاری عقل ماری جائے گی. تم پورے نظام کا انکار کرو گے جو تم عقلاً بھی انکار نہیں کر سکتے. ریب اور تو بہت چلاتی ہو. اور مولانا بتاؤ، میں ایک جگہ کیا تھا، وہاں پر سنا کہ حدیث کے کتابوں میں لکھی سے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کری. جب نبی کے نور کو پیدا کری سے تو اس سے یہ ثابت ہوئے تو ہمارے نبی نور سے ہیں. تو ذرا بتاؤ وہ صحیح بات کیا ہے؟ یہ مجھے گمراہ کر کے رکھی نے لوگ سب. سنو مجاہد بھائی، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا. نہ اس وقت لوح تھا، نہ قلم تھی، نہ بہشت، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، نہ زمین، نہ چاند، نہ ستارے، نہ فرشتے، نہ انسان. اس وقت کچھ نہیں تھا. اللہ نے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اسی کو کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکا کو سجایا گیا. اما تم اوسا کا ہی ہوتی ہو، خالی بھاگا بھاگا ہوتی ہو. ابھی تو بہت چلاتے رہو، بہت زور سے تو گرج کے کہتے رہو. بات حقیقت سامنے آیا، خالی بھاگتی ہو نہیں. کھڑے ہو کے یہاں سنو چپ چاپ. ارے او مولوی صاحب، ذرا غور سے ان کی باتوں کو سنیے. یہاں پر موجود تمام سامعین اکرام آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور نوٹ بھی کر رہے ہیں. کہیں آپ بھاگ نہ جائے. اس طرح کے نظر ادھر ادھر کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بھاگنا مت، ورنہ یہ تمام حق پرست آپ کا راستہ روکیں گے. اما جمن چچا تم ٹھیک بولتی ہو. یہ لوگ ہم سب کو گمراہ کر کے رکھی نے. مولانا صاحب ذرا بتائیے کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ابدیت کے بعد رسالت عطا کی جاتی ہے، یعنی بندہ ہے تو رسول بنایا جاتا ہے. ابدیت رسالت کے لیے لازم ہے اور رسالت ابدیت کے لیے ملزوم ہوا. معلوم ہوا کہ ملزوم بغیر لازم کے نہیں پایا جاتا. تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور انسان ہونا مقدم ہے. پھر جب آپ کی عمر
فلما بلغ معه السایہ، جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ نے نبوت سے نوازا۔ تم وسوسہ کائے ہوتی ہو؟ خالی بھاگا بھاگا ہوتی ہو، کبھی ادھر دیکھتی ہو کبھی ادھر دیکھتی ہو۔ فون ہے میں جاتا تو بہت زور سے تو چلاتے رہو، ابھی سنو، وہ مولانا سمجھا کو ان کو، ان کا دماغ اور کام کرتے نہیں۔ میں جا رہا ہوں۔ بس قرآن سن کے کی جاؤ۔ آیت میں کہا گیا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اسی طرح قرآن کو بھی نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیا قرآن بھی نبی اور رسول ہے؟ دوسرا کلمہ یاد ہے؟ ذرا سنائیے گا۔ سنا دو، مطلب تم کو یاد ہی ان کی، سنا دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن وعبدہ ورسولہ۔ ہاں میں تمہیں کہا آواز نکلتی نہیں، تمہیں کیا آواز تھی جو سے گرجتی ہو ابھی۔ ہاں یہ تم گڑبڑ مولوی لگتی ہو، ان کا بات پورا سنو ماں۔ ہاں پروگرام آ جاؤ۔ نہیں تم ابھی سن کے جاؤ پورا۔ ہاں، پہلے عبد ہے پھر رسول، پہلے عبد ہے پھر رسول، یہی تعلیم ہر ایک کو دی جاتی ہے۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں فرشتے کے بارے میں کہا گیا ہے، قرآن کریم میں فرشتے کے بارے میں کہا ہے بل عباد مکرمون، کہ فرشتے مکرم ہیں، چونکہ وہ عباد ہے اس لیے مکرم عند اللہ ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس کے اندر صفت عبدیت پائی جائے گی، جس کے اندر سب سے زیادہ صفت عبدیت پائی جاتی ہے، اسی کا درجہ خدا کے یہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ عبدیت پائی جاتی ہے، اس لیے آپ سب سے زیادہ مکرم ہیں۔ اور مسلک بریلوی کے شیخ الاسلام سید محمد کچوچھوی فرماتے ہیں، شیخ الاسلام سید محمد مدنی کچوچھوی فرماتے ہیں کہ ہم پر افتراء اور بہتان ہے کہ ہم نبی کو بشر اور انسان نہیں مانتے، بلکہ میں پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نبی بشر بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ اب اگر کوئی نبی کو بشر اور انسان نہ مانے وہ کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور سے تعبیر کیا، خود اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ کہنا کہ نور سے مراد ذات رسول ہے، نور سے مراد ذات رسول ہے، تو یہ قرآن اور اللہ کے فرمان کو نہ ماننا ہوا نا۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ خاموش کیوں کھڑے ہو؟ اب تم ہی فتویٰ دو کہ جو قرآن کو اور اللہ کے فرمان کو نہ مانے وہ کافر ہے یا نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو؟ اما حاسم مولانا، حاسم مولانا میں یہ کیا سب سنو، یہ تو ایسا کہتی نا، تم تو وسوسہ کہتی رہو۔ بکواس ہے، بکواس۔ ہاں تم مجھے پورا گڑبڑ مولوی لگتی ہو، مجھے گمراہ کر کے رکھی ہو۔ وہ مولانا ذرا سمجھا کو، ان کا دماغ کام کرتے نہیں، خالی بھاگا ہوتا۔ مولانا اجازت چاہتا ہوں۔ جی اجازت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، تمام صحابہ، تابعین، مجتہدین، مفسرین اور محدثین کی یہی رائے ہے، علماء اہل سنت والجماعت، علماء برحق اہل سنت والجماعت، حق پرست علماء ربانیین کی یہی رائے ہے۔ اور آخر میں حضرت مولانا یوسف صاحب لدھوانوی کی ایک عبارت پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ذات کے اعتبار سے نہ صرف نوع بشر میں داخل ہے بلکہ افضل البشر ہے، نہ صرف آدم کے نسل میں بلکہ آدم، اولاد آدم کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن بنی آدم کا میں سردار رہوں گا۔ نبی کا بشر ہونا، انسان ہونا نہ صرف ترہ افتخار ہے بلکہ آپ کے بشر ہونے سے انسانیت اور بشریت رشک ملائکہ ہے۔ جس طرح آپ نوع کے اعتبار سے بشر ہے، اسی طرح آپ صفت ہدایت کے اعتبار سے سارے انسانیت کے لیے منارہ نور ہے، وہ نور جس کی روشنی سے ساری انسانیت کو خدا کا راستہ ملتا ہے، جس کی روشنی
تا ابد درخشندہ اور تابیدہ رہے گی. لہٰذا میرا عقیدہ ہے بلکہ یہاں پر بیٹھنے والے سبھی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی بیک وقت نبی بھی ہے اور بشر بھی, بیک وقت نبی بھی ہے اور بشر بھی. اور نبی نور و بشر کو الگ الگ خانے میں بانٹنے سے ایک کی نفی اور دوسرے کا اس بات ہوتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عقل سلیم عطا فرمائے. مولانا کیا میں نے صحیح نہیں کہا؟ بالکل بے شک صحیح کہا. مجھے سمجھ میں آتا ہے تھوڑا, تو تم کو سمجھ میں آئی؟ تھوڑا دماغ کام کرتا رہی, سمجھ میں آتا ہے تم کو؟ اچھا اچھا. مولانا صاحب کل تک ہم لوگ آپ کو اپنا جانی دشمن سمجھتے تھے, مگر اللہ نے ہماری ہدایت کا فیصلہ آپ کے ہاتھوں کیا. منعم حقیقی کا شکر گزار ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. مولانا ایک حقیقت ہے جو آپ کے متعلق ہے, میں ضرور سمجھتا ہوں. نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے, نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے, سنگ دل کو نرم کرنے کا ہنر رکھتا ہے. اب آؤ ایک بات ہم تسلیم کرتے ہیں جس میں دونوں کے لیے خیر ہے, وہ یہ ہے کہ بشر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی صفت ہے, جبکہ نور ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف ہے. لہٰذا اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر نور سمجھتا ہے تو وہ رسالت کا انکار کرتا ہے. ایسے عقیدے سے بچتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو بدعت و خرافات اور غلط عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. آپ نے بھی ایک شاعر اسلام پیش کیا تھا, اب میں بھی اپنے طرف سے ایک شاعر اسلام حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور ہمارے دلوں کو مچلہ و مصفہ فرمائے. آئیے حضرات, میں مولانا ولی اللہ صاحب کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک مکمل نعت پاک کا چند مصرع حاضر کرتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی, بزم کون و مکان کو سجایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. علم حکمت میں وہ غیر محدود بھی, علم حکمت میں وہ غیر محدود بھی. ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی, بزم کون و مکان کو سجایا گیا, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے.